میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی کل وراثت 10 لاکھ ہے. ان کے گھر والوں میں ان کے 4 بیٹے 4 بیٹیاں 1 بیوہ خاتون ہے. ان لوگوں کے درمیان وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ اگر آپ کے والد کے والدین حیات نہیں ہیں تو پھر جو یہ مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں آگے، اگر والدین حیات ہیں تو سچویشن چینج ہو جائے گی. تو اگر آپ کے والد جو ہے ان کے گھر والوں میں ان کے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں اور 1 بیوہ خاتون ہے یعنی آپ کی والدہ، تو دیکھیں 10 لاکھ کو آپ ڈیوائڈ کر دیں 8 سے، جو جواب آئے وہ بیوہ کا حصہ ہے، 8واں حصہ، یعنی 10 لاکھ ڈیوائڈڈ بائی 8 جو بنے گا 12.5%. تو 12.5% نکال کے آپ نے اپنی والدہ کے لیے رکھ دیا. جو بچے گا اس کے آپ نے کر لینے ہیں 4 دنیا 11 12 حصے. اس کو پھر دوبارہ 12 پہ آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے، یعنی اماں کا حصہ نکال کے بیوہ کا حصہ نکال کے جو 12واں حصہ ہوگا، سوری 12.5% ہوگا، 8واں حصہ ہوگا، یعنی 8 پہ ڈیوائڈ کریں گے. ماں کا حصہ نکالنے کے بعد جو بچا اس کو آپ نے ڈیوائڈ کیا 12 پہ، 12 پہ ڈیوائڈ کر کے جو جواب آئے گا وہ 1 بیٹی کا حصہ ہوگا اور اس کو ڈبل کریں گے تو 1 بیٹے کا حصہ ہوگا. اب آپ ڈیوائڈ خود گھر بیٹھ کے کرتے رہیے گا. کیا رجب اور شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آگے رمضان میں پرابلم ہو جائے گی. 2 مہینے پورے روزے رکھیں گے، آگے رمضان کے لیے بچے گا کیا باڈی میں؟ اس لیے مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے. تو اتنے روزے رکھیں کہ رمضان میں نشاط ہو. باقی کتنے رکھنے ہیں وہ ہر ایک کی صحت الگ ہے. اتنے تو اتنا ٹارزن تو کوئی بھی نہیں ہوتا کہ رمضان شعبان پورے 2 مہینے روزے رکھ کے پھر آگے، سوری شعبان اور رجب میں پورے 2 مہینے روزے رکھے پھر آگے اس میں طاقت ہو اور رمضان میں بھی رکھ لے. تو یہ اتنا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ٹھیک نہیں ہے. آج کل صحتیں نہیں ہیں لوگوں کی. میری 3 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹی مرتد ہو گئی ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی ہمارے لیے قرآن حدیث کی روشنی میں کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ اس سے تعلق بالکل ختم کر دیں. پہلے تو کوشش کریں کہ مرتد جس بیس پہ ہوئی ہے اس کو جو اشکالات ہیں ان اشکالات کا جواب دیں. اس کو کس نوعیت کے اشکالات ہیں؟ ہر فیلڈ کے ماہرین موجود ہیں الحمدللہ. جتنے بھی غیر مسلموں کے اعتراضات ہیں ان کے جوابات بہت آسان جوابات ہیں موجود ہیں. تو بچی کو آپ سمجھائیں، باز آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو اس سے قطع تعلق کر دیں ہمیشہ کے لیے. اس کا وراثت میں بھی شریعت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور آپ کا اس سے پھر کوئی لین دین نہیں ہوگا. نہ اس کو غسل دیا جائے گا، نہ قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور موت کے بعد اس کو بس گڑھا کھود کے دبا دیا جائے گا زمین میں. اس کی وہ عزت اور وہ اکرام جو ایک مسلم کی ہوتی ہے، غسل، کفن، نماز جنازہ اور تعزیت، کچھ بھی جائز نہیں ہے اس کے لیے. تو مر جائے تو لواحقین جو بھی ہیں وہ کیا کریں؟ کچھ بھی نہ کریں، گورنمنٹ جو کرنی ہوگی وہ کرے گی. اور اگر آپ کے قریب قریب میں ہے تو گڑھا کھود کے اس کو بس کسی بھی قبرستان میں دفن کر دیا جائے، غیر مسلموں کے قبرستان میں. تو اس کے لیے سنت قبر بنانا بھی ٹھیک نہیں ہے. قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا کیا لازم ہے؟ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں یعنی اپنے علاوہ اور رشتہ داروں اور غریبوں میں تقسیم کرنا کیا لازم ہے، یا سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں؟ 3 حصوں میں تقسیم کرنا لازمی نہیں ہے، بہتر ہے، افضل ہے، سنت ہے. قرآن نے کہا ہے کہ کلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو بھی کھلاؤ. تو اس لیے قرآن کا حکم ہے. بہرحال تو ایک بہت تاکیدی چیز ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھانا چاہیے اور کھلانا بھی چاہیے. تو البتہ یہ ضرور ہے، یہ جو فقہا بیان کرتے ہیں 3 حصے، تو یہ 3 حصے ان کے لیے بیان کرتے ہیں کہ ایک حصہ غریبوں کو، ایک حصہ رشتہ داروں کو. تو رشتہ داروں سے مراد جو غریب رشتہ دار ہیں ان کے لیے. تو اگر آپ کے سارے رشتہ دار مالدار ہیں، یہ سب قربانی کر رہے ہیں، تو پھر ضرورت نہیں ہے ان کے لیے، بلکہ ایک حصہ 1/3 حصہ آپ صدقہ کر دیں. اور اگر آپ خود غریب ہیں تو پھر فقہا نے بیان کیا ہے پھر سارا خود رکھ لینا ہی افضل ہے، کیونکہ اپنے بچوں کا حق دوسروں سے بہرحال زیادہ ہے. وہ بعض ایسے غریب پائے جاتے ہیں جن کے بچوں کو پورے سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا، بیچارے سبزیاں کھا رہے ہوتے ہیں پورے سال اور وہ بھی صحیح طرح نہیں ملتا ان کو کھانے کو. تو اگر کوئی ایسا غریب آدمی جس کے بچوں کو پورے سال گوشت کھانے کو نہ ملے، بیوی بچوں کو، اس کے اقربا کو، تو وہ قربانی کا گوشت اگر سارا کا سارا خود رکھ لیتا ہے تاکہ کچھ دن تک ہم گوشت سے لطف اندوز ہو سکیں، گوشت کھا سکیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے غریب آدمی کے لیے، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ بہرحال اپنے بچوں کا حق، وہ بھی تو غریب ہی ہے نا، اپنے خود آدمی غریب ہے تو اس کے بچے بھی غریب ہی کہلائیں گے. تو اپنے غریب بچوں کا حق یہ دوسروں سے اسلام میں زیادہ ہے.